ایسے دو نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے جس میں لوگوں کی اکثریت دھوکے میں ہے۔ وہ یوں سمجھتی ہے کہ وہ نعمتیں ہمیشہ اسے حاصل رہیں گی، ہمیشہ اس کے پاس رہیں گی، کبھی اس سے ختم نہیں ہوں گی۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، لا تعد ولا تحصیٰ۔ اس کی نعمتوں کی گنتی ہم نہیں کر سکتے، اس کا احصاء ہم نہیں کر سکتے۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمت کہہ کر تذکرہ کیا ہے؟ الصحت والفراغ۔ نمبر 1 صحت ہے اور دوسرے نمبر پر فراغت، یعنی خالی وقت ہے انسان کا۔ لیکن لوگ اس سلسلے میں دھوکے میں ہیں۔ سمجھنے والا یوں سمجھ رہا ہے کہ صحت ہے تو وہ ہمیشہ میرے پاس رہے گی، آج بھی ہے، کل بھی رہے گی، پرسوں بھی رہے گی۔ صحت کا تذکرہ ان لوگوں سے کرو جنہوں نے بڑھاپے کی عمر کو پا لیا ہے، وہ بتائیں گے کہ صحت کس وقت تھی اور وہ کتنی قابل اعتبار تھی اور آج کیا ہے۔ اب اٹھتے ہیں تو گھٹنے درد دے رہے ہیں، اب رکوع میں جاتے ہیں تو پیٹھ درد دے رہی ہے۔ صحت کا کتنا فائدہ تھا اگر ان سے پوچھے تو وہ بتائیں گے اب آپ۔ تو صحت ایک بڑی نعمت ہے اللہ کی، لیکن انسان اس سلسلے میں دھوکے میں ہے۔ اسی طریقے سے خالی وقت، فراغت، انسان کی ایک بڑی نعمت ہے اس کے پاس اللہ کی، اس سلسلے میں بھی انسان دھوکے میں ہے۔ وہی سمجھتا ہے کہ یہ وقت کل بھی فارغ رہے گا، شاید پرسوں بھی مجھے مصروفیت کچھ نہیں رہے گی، پرسوں بھی میں خالی رہوں گا۔ ایسے سوچتے سوچتے اس کا یہ فراغت والا وقت ایک دن مشغولیت میں آ جائے گا، پھر وہ افسوس کرنے لگے گا کہ کاش کہ جس وقت وہ خالی تھا اس وقت میں کچھ کرتا اور دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے ترقی پا لیتا۔ تو یہ دو نعمتیں ایسی ہیں اللہ کی جس سلسلے میں انسان خطرے میں ہے اور خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ صحت میرے پاس ہمیشہ رہے گی، اس کے ذریعے سے ہر دین میں لطف اندوز ہوتا رہوں گا، یہ شباب میرے پاس ہمیشہ رہے گا، یہ نوجوانی کے دن اور یہ صحت جو میرے پاس چل رہی ہے یہ ہمیشہ رہے گی اور میں اس سے لطف اٹھاتا رہوں گا۔ تو سن لو اس سلسلے میں نعمتان مبغون فیہما کثیر من الناس۔ اکثر لوگ اس سلسلے میں غلط فہمی کا شکار ہیں۔ بڑے ڈولے شولے بنائے تھے لوگوں نے، وہ بھی قبر کے شکار بن گئے۔ بڑی نوجوانی پہ جسے اکڑ تھا وہ بھی بڑھاپے کے شکار بن گئے۔ بڑی صحت مندی پہ اسے اپنا گھمنڈ تھا، وہ بھی بیماری کے شکار بن گئے ہیں۔ تو صحت اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کا فائدہ اسی وقت ہے کہ جب تک کہ وہ بیماری اس کو لاحق نہ ہو جائے جو صحت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ ابھی صحت اور فراغت کے وقت میں اچھے اور برے کاموں کو ہم ڈھال سکتے ہیں۔ صحت جب تک ہے تب تک اس صحت کے لائن سے جو کام ہونے چاہیے نیکی کے، وہ کام ہم کر سکتے ہیں۔ دیکھیے ہر اعتبار سے شیطان حملہ نہیں کرتا ہے، وہ ڈائریکٹ یوں نہیں کہتا ہے آپ کو کہ نیکی کے کام کو چھوڑ دے، کیونکہ انسان کے دل میں مادہ پیدا ہوتا ہے۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو نیک کام کرنے کو نہیں سوچتا ہے۔ جاؤ اس سے کہو نماز پڑھنا اچھا ہے یا نہیں، وہ کہے گا کہ اچھا ہے، لیکن کریں گے کیسے اس پہ عمل؟ جب تک عمل ہوگا نہیں تب تک تو اچھا ہے، عمل جب تک نہیں ہوگا تب تک اس کا فائدہ سامنے نہیں آئے گا۔ ہر انسان کہے گا کہ روزہ اچھا ہے، ہر انسان کہے گا کہ اسلام والا مذہب بڑا اچھا ہے، صاحب ایمان والا ہوں، بڑا اچھا ہے، لیکن شیطان جو حملہ کرتا ہے ایسا نہیں کہتا ہے ڈائریکٹ کہ بے ایمان بن جا، نماز چھوڑ دے، بلکہ وہ آپ کو اس طرح کہے گا نماز پڑھ لے لیکن یہ کام کل سے شروع کریں گے نا، روزہ رکھنا ہے لیکن یہ کام اگلے مہینے سے شروع کریں گے نا۔ آپ صاحب ایمان والے ہیں، ایمان سے نہیں روکے گا آپ کو، وہ یوں کہے گا ایمان والا ہے تو،
اللہ کی عبادت کل سے کریں گے نا، اس طریقے سے وہ سستی پہ ڈالے گا اور ایک بڑی نعمت جو صحت والی نعمت تھی اور فراغت خالی وقت والی نعمت تھی، اس سے آپ کو دور لے کر چلا جائے گا۔ اگر گناہ کا معاملہ ہے تو اس میں بھی ویسے ہی کرے گا۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ کل سے جو بری عادت ہے میری میں ختم کر دوں گا اور ایک اچھی زندگی میں گزارنے کی کوشش کروں گا، تو شیطان آپ سے یوں نہیں کہے گا کہ ایک برا کام کر رہا ہے تو گناہ کو چھوڑ رہا ہے تو برا کام کر رہا ہے، ایسے ڈائریکٹ نہیں کہے گا، بلکہ وہ کہے گا بالکل اچھا کام کر رہا ہے لیکن ایک آخری مرتبہ گناہ کر لے کل سے چھوڑ دینا، آخری مرتبہ شراب خوری کر لے کل سے بند کر دینا۔ اب اس طریقے سے وہ شراب خوری کے نشے میں جاتا رہے گا، ہر آئے دن یہ سوچے گا کہ کل سے کروں گا، کل سے کروں گا، نیک کام بھی آئے دن سوچے گا کل سے کروں گا، لیکن وہ نیک کام کی بھی توفیق نہیں ہوگی اور برے کام کے چھوڑنے کی بھی توفیق نہیں ہوگی، بالآخر صحت بھی چلی جائے گی اور یہ خالی وقت بھی چلا جائے گا، پھر وہ قبر کے گڑھے کے قریب آ کر کھڑا ہو جائے گا اور شیطان تب بھی نہیں چھوڑے گا، تب بھی یہی کہے گا کہ شاید تیرے اور آخری لمحات باقی ہوں گے، کل سے شروع کر دینا۔ یہ کل 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 کرتے رہ جائے گا اور اس کا کل آئے گا نہیں۔ آج کا کام آج کر، کل کل نہ کر، کیونکہ کل تیری زندگی میں آنا نہیں ہے، کسے معلوم کل آئے گا یا نہیں آئے گا، کل آپ کو فرصت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ کسی نے بڑا خوب کہا ہے، نیکی کا اگر مادہ کسی کے پاس پیدا ہو جائے، خیال آ جائے دل میں نیکی کرنے کا، تو سمجھ جاؤ یہ اللہ کا مہمان ہے، یہ اللہ کا مہمان آپ کے پاس آیا ہوا ہے، فوراً ایکشن لے لو اس میں۔ اگر فوراً ایکشن لوگے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر یہ مادہ چلا جائے گا تو پھر آپ کو نیکی کی توفیق شاید کہ میسر ہو جائے گی۔ اگر جذبہ پیدا ہو گیا دل میں کہ مجھے نیک کام کرنا ہے، فوراً ایکشن ہونا چاہیے اس میں۔ اور گناہ کے چھوڑنے کا اگر دل میں خیال آ جائے تو فوراً چھوڑ دینا چاہیے، ایک آخری مرتبہ کر لیتا ہوں اس کے بعد سے کل سے چھوڑ دوں گا۔ ایک صاحب ہیں میرے خاص ساتھی ہیں، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میں ہر دن ارادہ کرتا ہوں کہ کل سے سگریٹ نہیں پیوں گا، لیکن کل جب آتا ہے پھر کل ارادہ کرتا ہوں کہ کل سے نہیں پیوں گا، آخری مرتبہ پی لوں گا۔ یہ چسکا ہی گناہ کا ایسا ہے جو انسان کو چھوڑنے نہیں دیتا۔ اگر ایک شرابی سے بھی آپ یہ پوچھو گے، وہ بھی یہی کہے گا کہ آخری مرتبہ میں پی لوں گا، اب کل سے نہیں پیوں گا، لیکن اس کی زندگی میں وہ کل اس وقت تک نہیں آ سکتا جس وقت کہ وہ ایکشن فوراً نہ کر لے، مطالبہ فوراً نہ کر لے، رکاوٹ روک لے خود کو اپنے فوراً، تو آگے مراحل اس کے آسانی سے گزر سکتے ہیں، ورنہ برائی بھی اس سے چھوٹ نہیں سکتی ہے اور نیکی اس سے ہو نہیں سکتی پھر، جب تک کہ اس پر عمل کرنے پر فوراً تیار نہ ہو جائے۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر کوئی انسان توبہ کے ارادے سے گناہ پر جٹا رہے، یاد رکھنا اس سے وہ گناہ کبھی نہیں چھٹیں گے، وہ کبھی گناہ کو چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب گناہ کا داعیہ اس کے دل میں پیدا ہوا اور توبہ کے ارادے سے اس نے گناہ کر لیا، تو وہ گناہ کا حوصلہ اس کے دل میں پیدا ہو گیا، پھر آئے دن وہ یہ سوچے گا کہ اور ایک مرتبہ توبہ کر لوں، آخری مرتبہ گناہ کر لوں، پھر گناہ کرے گا، پھر توبہ کا مادہ پیدا ہوگا، پھر گناہ کا حوصلہ پیدا ہوگا۔ اس طریقے سے وہ گناہ کرتا رہے گا اور اسے آخر کار توبہ کی توفیق میسر ہوگی یا نہیں ہوگی اللہ جانے۔ وہ مثال سے سمجھا رہے ہیں، جیسے خارش کی بیماری ہے، کھجلی کی بیماری ہے، جتنا کھجاؤ گے اتنا مزہ آئے گا، جتنا کھجاؤ گے اتنا مزہ آئے گا، لیکن جتنا کھجاؤ گے اتنا وہ کھجلی بڑھتی ہی رہے گی، آگے خارش آگے بڑھتی رہے گی، وہ کم نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جتنا گناہ کرے گا گناہ کا مزہ آتا رہے گا اور وہ گناہ والی بیماری آگے بڑھتی رہے گی، جب تک اس پر عمل نہیں کرے گا اور رکاوٹ نہیں ڈالے گا تب تک وہ گناہ سے باز آ نہیں سکتا ہے۔ تو یہ بات سامنے ظاہر ہے کہ جو نعمتیں ہمارے پاس اللہ نے رکھی ہوئی ہیں، ان نعمتوں سے فائدہ اگر اٹھانا ہے تو ابھی فوراً ایکشن کرنا پڑے گا اس پہ۔ اگر فوراً عمل نہیں کرو گے اس پہ تو یاد رکھنا پھر یہ گناہ کے مادے بڑھتے آگے چلے جائیں گے اور ہم اسی میں کھوئے ہوئے رہیں گے۔
قرآن کریم کا بھی ارشاد ہے کہ ایکشن فوراً لینے پر، گناہ کو چھوڑنا ہے ایکشن فوراً، اور نیکی کرنا ہے تو فوراً ایکشن کر لو۔ قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی تیزی کے ساتھ دوڑو، تیزی کے ساتھ دوڑو، اور اس جنت کی طرف بھی تیزی کے ساتھ دوڑو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ تیزی سے دوڑنے کا حکم ہے، یعنی ایکشن فوراً لینے کا حکم ہے۔ ایک دوسرے سے نیکی کے کاموں میں جلدی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور جنت کی طرف بھی جلدی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اگر یہ کوشش جلد سے جلد کی جائے گی تو کارگر رہے گی، ورنہ تو انسان 60 سالہ زندگی میں آج کل، کل، پرسوں ٹرسوں سوچتا رہے گا، اس کا پرسوں بھی نہیں آئے گا اور ٹرسوں بھی نہیں آئے گا، اور زندگی ختم ہو جائے گی۔ سینکڑوں لوگ مل جائیں گے آپ کو ایسے جن کی زندگیاں قبر کے قریب ہیں، لیکن اب بھی وہ صرف ارادے میں ہیں کہ میری زندگی کو میں سنواروں گا اور ایک دن نمازی بن جاؤں گا۔ جاؤ تم باہر اور لوگوں سے پوچھو کہ نماز پڑھنا اچھا ہے یا برا، وہ یہی کہے گا اچھا ہے، لیکن پڑھے گا کب؟ وہ اسی ارادے میں ہے کہ کل سے پڑھوں گا، اسی خیال میں مست ہے کہ کل سے شروع کروں گا، اس کا کل آ ہی نہیں رہا ہے۔ ہمارے اگزام کے وقت، اور یہ خصوصاً تراویح کی جب نماز آتی ہے، مہینہ رمضان کا آتا ہے، ہر حافظ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد اسی خیال میں رہتا ہے روزانہ 5 پارے بغیر دے کے پڑھوں گا تاکہ رمضان میں محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ بقرعید آتی ہے تو سوچے گا ششمائی سے شروع کرتا ہوں، ششمائی آتی پھر سوچتا ہے رمضان سے 2 مہینہ پہلے شروع کروں گا، آخر کار رمضان آ جاتا ہے، پھر اس دن رات سے قرآن کریم لے کر مصلی پر جو گھسائی پٹائی کی محنت شروع کرتا ہے وہ پھر تراویح کے لیے آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ تو دن بدن انسان اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑ لگا رہا ہے، لیکن احساس اس کے دل میں عمل جب آئے گا تبھی پیدا ہوگا، ورنہ تو باقی احساس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں۔ ایگزام کے وقت بھی یہی معمول رہتا تھا۔ ششمائی کا ایگزام آ گیا، دیوالی کا جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہمارے مدارس میں ششمائی ایگزام ہوتا ہے۔ اس ایگزام کے وقت ہر بچہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ سالانہ ایگزام، یعنی جو آخر والا ایگزام ہوتا ہے، اس ایگزام کی تیاری میں اب یہ ششمائی کے بعد سے شروع کر دوں گا۔ اور جب چھٹیوں سے گھر سے ہو کر آتا ہے، پھر ساری کتابیں بند ہیں، دن بھر سماعت کا کام ہو رہا ہے، ٹیچر سے ساری باتیں سن رہے ہیں اور رات میں کھا پی کر سو رہے ہیں، پھر اور دوسرے دن ٹیچر کی ساری باتیں سن رہے ہیں، پھر کھا کر سو رہے ہیں، اور ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں ایگزام کی محنت یار ابھی تو آئے نا گھر سے، کل سے شروع کریں گے، 8 دن کے بعد شروع کریں گے۔ ان کا وہ 8 دن آخر کار ایگزام سے پہلے ہی آتا ہے۔ کب آتا ہے؟ ایگزام سے پہلے آتا ہے۔ پھر وہی اسباق دیکھنے اور وہ تکرار میں مشغول، اور ایسا لگتا ہے وہ سبق جیسا کہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے وہ کبھی وہ صفحے کو دیکھا ہی نہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ صرف اسی وجہ سے ہوا، یہ فراغت کا جو وقت تھا، جو خالی وقت تھا، ایک بڑی نعمت تھی اس کے پاس، لیکن اس نعمت کو اس نے دھوکے میں گزار دیا، اور جب آیا طوفان امتحان کا سامنے، اس وقت اب کتابیں لے کر 4 ادھر کتابیں کھولا ہوا ہے، 4 ادھر کتابیں کھولی ہوئی ہیں، اب محنت گھسائی پٹائی کی شرٹ نکال کر بنیان نکال کر چل رہی ہے، اب کوئی کارگر ہونے والا نہیں ہے۔ اگر یہ محنت شروع سے کی جاتی اس پر تو یہ فائدہ مند ہوتی۔ اسی طریقے سے ہمارے دینی ماحول کا یہ اثر ہے کہ اگر ہم نے محنت آج ہی سے ایکشن کے ساتھ شروع کر دی تو یہ محنت ہمارے لیے کارگر بن جائے گی، ورنہ تو ہم دن بدن اس کو ٹالتے رہیں گے، وہ دن ہمارے سامنے جلدی آ نہیں سکتا ہے۔ صحت ہو یا فراغت کا خالی وقت ہو، نوجوانوں کے لیے صحت بڑی نعمت ہے۔ بوڑھوں کے لیے اگر یہ بات پوچھو گے صحت کے سلسلے میں، وہ کہیں گے یار نہ کرو اس سلسلے میں بات ہم سے، یہ شباب کی بات ہم سے نہ کرو، ہمیں اب جھکنا نہیں ہوتا ہے۔ ان سے پوچھو کہ سجدہ پیشانی کے بل کرنے میں کتنا وقت آپ کو لگتا ہے، وہ بڑے پریشانی سے کہیں گے جب اس پیشانی کو زمین پر ہم رکھتے ہیں تو ہمارے کمر میں درد ہونے لگتا ہے، رکوع کے لیے جب اللہ کے سامنے جھکتے ہیں ہمارے کمر میں درد ہونے لگتا ہے۔ یہ لطف ہم سے نہ پوچھو، یہ نوجوان ہی اس کا لطف اٹھا سکتے ہیں، یہ جوانی کے ایام ہی اس سے لطف اٹھانے کے ہوتے ہیں، یہ بڑھاپے میں تو انسان لاٹھی کھٹکھٹاتے ہوئے صحت کی بات ان سے نہیں ہوتی۔ اب
صحت کی بات ان سے نہیں ہوتی ہے۔ انتظار کس چیز کا ہے نیکی کرنے میں؟ کیا انتظار فقر و فاقے کا ہے؟ کیا انتظار مالداری کا ہے؟ کیا انتظار انسان کے پاس عیش و عشرت کا ہے؟ کون سی چیز نہیں ہمارے پاس؟ کیا آپ یوں سوچ رہے ہو کہ فقر و فاقہ آئے گا تو تب اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہو جائیں گے؟ کہ مالداری جب ہمارے پاس جب تک ہے تب تک ہم نہیں آئیں گے، ہمارے پاس تہجد کا وقت بھی نہیں ہے، اشراق کا وقت نہیں ہے، اور نہ اوابین کا وقت ہے، اور نہ فرض نمازیں ادا کرنے کا وقت ہے۔ مالداری کے نشے میں اگر ہم رہیں گے ہمارے پاس وقت آنا نہیں ہے۔ اگر اسی نشے میں ہم چلے رہیں گے آخرکار پھر وہی وقت آ کر رہے گا کہ ہم ہمارے وقت ہاتھ سے قیمتی اوقات کو ضائع کر چکے ہوں گے۔ کیا ہم اس بات کی خوش فہمی میں ہیں کہ بڑھاپا جب آئے گا تو تب مسجد کی طرف آئیں گے؟ کیونکہ اکثریت کا یہی خیال بن چکا ہے۔ ہمارے ایک گاؤں کے کسی زمانے میں وہ پولیس تھے، اب اللہ کو محبوب ہو گئے، وہ چلے گئے دنیا سے۔ وہ اکثر یہ بات کہا کرتے تھے کہ یہ کاش کہ ہم یہ دن اللہ کے سامنے گزارے ہوتے۔ بہت اخیر عمر میں ہمارے سمجھ میں آیا ہے کہ اللہ بھی کوئی چیز ہے، اس کی بھی کوئی عبادت ہوتی۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے اور یہ بات اکثر کہا کرتے تھے، ارے یار اخیر عمر میں، بڑھاپے کی عمر میں تو بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے آخر عمر میں۔ وہ بھی کہتا ہے آپ بکری کو میں شکار نہیں کروں گا، اب کسی کا شکار میں نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اب کیونکہ وہ شکار کرنے کی اس کے پنجوں میں اور اس کے دانتوں میں وہ طاقت ہی نہیں رہی۔ تو بوڑھا بھی اسی طرح لاٹھی کھٹکھٹاتے ہوئے خود بخود آ جائے گا مسجد میں، کیونکہ نفسانی خواہشات اور شہوات سب ختم ہو چکے ہیں اس سے۔ تو آخر عمر میں بھیڑیا بھی متقی بن جاتا ہے۔ صحیح سجدے کی لطف اور صحیح مزہ تو اس وقت ہے جو نوجوانی کے ایام میں حاصل ہو جائے، اور یہ ایام ہمارے پاس موجود ہیں، اس کی قیمتی دولت ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہم اس کو ایسی ہی ضائع کر رہے ہیں۔ نوجوانی کے ایام میں انسان کو ہر ہمیشہ ایک چیز سے ہر ہمیشہ بار آور رہنا چاہیے، اور وہ چیز یہ ہے صحت والی چیز، کہ یہ چیز اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ آج کل نوجوانوں کا اکثر طبقہ اس صحت والی چیز کو کسی اور مصرف میں گنوا رہا ہے۔ اس نعمت کا خیال اس کو بڑھاپے کے وقت ہوگا، جب یہ قیمتی سرمایہ اس سے گزر جائے گا اس وقت اس کو احساس ہوگا کہ اللہ نے جو دی ہوئی یہ نعمت تھی صحت والی، یہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ اس نعمت کا احساس ہمیں اس وقت ہوگا جس وقت یہ قیمتی دولت ہم سے جا رہی ہوگی۔ دیکھیے ہمارے فحش بازی میں نوجوانوں کا ایک طبقہ مصروف ہے اور ہماری جوانی کو اس میں صرف کر رہا ہے۔ نوجوانوں کا ایک طبقہ بے حیائی میں مصروف ہے اور کالجوں کے پیچھے اپنے اس جسمانی قوت کو صرف کرنے میں لگا ہوا ہے۔ آپ دیکھیے یہ لوگ اپنی جوانی کو کیسے برباد کر رہے ہیں۔ یہ نعمت بڑی چیز ہے لیکن احساس نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی اسی لیے فرما رہے ہیں نعمتان مبغون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں میں نے لوگوں کو ایسی دے رکھی ہیں کہ جس سلسلے میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور انہیں معلوم نہیں کتنی بڑی چیز ہے۔ نوجوان اسی خوش فہمی میں ہے کہ یہ صحت میرے پاس ہمیشہ رہے گی، یہ دولے شولے ہر ہمیشہ میرے پاس رہیں گے۔ یہ غلط فہمی کا شکار ہیں، یہ ہمیشہ ہمارے پاس نہیں رہنے والے۔ یہ ایک 25 یا 20 سالہ زندگی سے لے کر زیادہ سے زیادہ 40 سال کی عمر تک آپ کے پاس یہ چیزیں رہیں گی، اس کے بعد یہ چیزیں آپ کے پاس سے چلی جائیں گی۔ پھر افسوس کے ملتے رہنا اپنے ہاتھ اور سوچتے رہنا کہ کاش کہ 20 سالہ زندگی میں اپنے کیریئر کو بنایا ہوتا، دنیوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی، لیکن افسوس کے علاوہ اس وقت کوئی اور چارہ کار نہیں رہے گا۔ کیا رہے گا ہمارے پاس؟ کیا ہم دوبارہ اس 20 سالہ زندگی کو لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے۔ ہم بالکل اس خیال میں سوچ ہی نہیں سکتے۔ کیوں سوچیں گے؟ کیونکہ اس وقت وہ ایام ہمارے پاس نہیں رہیں گے کہ ہم لاکھ ڈمبل اٹھا کر ہمارے ڈولے شولے بنانے کی ہم کوشش کریں گے۔ اس عمر میں صرف کھٹ کھٹ ہڈیوں سے آواز آئے گی، دوسرا کچھ نہیں بننا ہے۔
مغز بھی ختم ہو چکا ہے اور صحت بھی ختم ہو چکی ہے۔ یہ بڑی نعمت ہے اللہ کی صحت، اور ایک دوسری نعمت فراغت، خالی وقت، یہ بھی ہمارے نوجوانوں کے پاس اور یہ سبھیوں کے پاس موجود ہے۔ اگر اس کو کارگر بنائیں گے تو یاد رکھنا ہماری زندگی کے موڑ کو ہم آج ہی سے سنوار سکتے ہیں۔ یہ صرف اللہ کی یہ بڑی دو نعمتیں ہیں جس کو ہم زندگی میں لا کر ہماری زندگی کو صحیح نہج پر لا سکتے ہیں، ورنہ تو یاد رکھنا ان اوقات کو ضائع کر دیں گے جو خالی اوقات ہے۔ کسی نے بڑا خوب کہا تھا، الوقت اسمن من الذهب، وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ سونا یعنی اوڑھ کر سونے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، دھات کی بات کر رہا ہوں، سونے کی بات کر رہا ہوں، سونا چاندی کی بات کر رہا ہوں۔ اس سے زیادہ قیمتی وقت ہے۔ اگر ہم اس کو ضائع کریں گے، یہ گزرے ہوئے لمحات، یہ گزرے ہوئے سیکنڈ اور یہ گزرے ہوئے گھنٹوں جس کو ہم نے لوڈو میں گزار دیا، فری فائر میں گزار دیا اور ہمارے دوسرے خواہشات میں مصروف کر دیا، یہ لوٹ کر واپس نہیں آئیں گے۔ انسان اس وقت افسوس کرے گا، کاش کہ ہمیں وہ اوقات، لمحات اور اوقات دوبارہ میسر ہوتے، یہ وقت دوبارہ میسر ہوگا، نئے زندگی دوبارہ میسر ہوگی۔ اسے ایسی ہی گزر کر چلے جانا ہے، یہاں دوبارہ پھر آنا نہیں ہے۔ ملا وقت یہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدا دور دورہ دکھاتا نہیں، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار کہ تجھے یہاں آنا نہ ہوگا بار بار۔